اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ویڈیو کا آغاز ہم ایک چھوٹی سی دعا سے کریں گے۔ اے اللہ، جو اس ویڈیو پر آیا ہے اس کی جو بھی پریشانی ہے، اس کو جسمانی پریشانی ہے، اس کو ذہنی پریشانی ہے، اس کے کوئی گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں یا کسی بھی طرح کی اس کو پریشانی ہے، اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایسا حصہ شیئر کروں گا جس میں سویئر پینک اٹیکس میں تھا۔ مجھے دن کے کتنے پینک اٹیکس آتے تھے، ایون 24 گھنٹے میری یہ سچویشن رہتی تھی۔ میں کیسے اس پرابلم سے نکل کے باہر آیا؟ میں تقریباً 5 سال ایک ایسی کنڈیشن میں رہا ہوں، میں ایک ایسے انسان کے ساتھ منسلک رہا ہوں جسے دیکھ کر، جس کا سوچ کر، جس کے ساتھ ہونے سے ہی مجھے پینک اٹیک آ جاتے تھے، میری حالت خراب ہو جاتی تھی۔ یہ حالت، یہ کنڈیشن میری شروع سے نہ تھی۔ شروع میں مجھے بڑا اچھا لگتا تھا اس انسان سے ملنا، اس جگہ پہ جانا، اس کے ساتھ جو لوگ منسلک تھے ان سے ملنا، ان سے باتیں کرنا۔ لیکن اس انسان نے، اس جگہ نے، اس کے ساتھ منسلک لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ جھوٹ بولے، مجھے بہت دکھ دیے، مجھے بہت تکلیفیں دی، جس کی وجہ سے میں ڈپریشن اور انزائٹی میں آیا۔ پھر مجھے پینک اٹیک شروع ہوئے۔ شروع میں تو میں جب اس جگہ پہ جاتا تھا تو کوئی اس طرح کی بات ہوتی تھی تو یا مجھے ڈپریشن ہوتا تھا یا مجھے پینک اٹیک آتا تھا۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا، میں اس جگہ پہ جاتا ہی تھا تو مجھے پینک اٹیک آ جاتا تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ میں اس جگہ کا سوچتا ہی تھا تو مجھے پینک اٹیک آ جاتا تھا۔ یہ سلسلہ تقریباً 5 سال تک چلتا رہا۔ پھر ایک وقت تو وہ آیا کہ میں اس جگہ جاتا بھی نہیں تھا، تب بھی مجھے 24 گھنٹے پینک اٹیکس آتے رہتے تھے، کیونکہ اس جگہ پہ جو انسان تھا اس نے میرے ساتھ زندگی میں بہت زیادہ جھوٹ بولے، فراڈ کیا جو میں نہیں بتا سکتا۔ اس کے ساتھ جو منسلک لوگ تھے انہوں نے بھی ان سب جھوٹ کے اوپر بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان سب جھوٹ کے پیچھے ان لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس لیے مجھے اس جگہ سے، مجھے ان لوگوں سے انزائٹی، ڈپریشن اور پینک اٹیکس آتے تھے۔ مجھے کوئی اس وقت اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں، کس پرابلم میں ہوں، کس پرابلم میں نہیں ہوں۔ میرے ساتھ کیا ہوتا تھا، جب میں اس جگہ پہ جاتا تھا میرا دماغ سن ہو جاتا تھا، اس کے باوجود بھی میں وہاں بیٹھا رہتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن گھوڑے کی طرح تیز ہو جاتی تھی، گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی، میرے پیٹ میں جیسے مروڑ اٹھتے تھے، جسم میں سے جیسے جان نکل جاتی تھی، جسم بہت درد ہونا شروع ہو جاتا تھا، میرے ہاتھ پاؤں سے پسینے نکلتے تھے، میری ایک سائیڈ کا جو بازو تھا وہ درد ہونا شروع ہو جاتا تھا، بہت زیادہ پیاس لگتی تھی، اتنی پیاس لگتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اتنی زیادہ پیاس میں ایک دم کیوں آ جاتا ہوں۔ میں کچھ بھی کھاتا تھا مجھے فوراً سے پہلے جو ہے یا تو پیٹ میں مروڑ اٹھتا تھا اور واش روم چلا جاتا تھا میں، بس اسی وجہ سے میں بہت زیادہ مزید پریشان تو میں اس وجہ سے بھی ہو رہا تھا۔ کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میری سکن کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس سب کی وجہ سے میرے چہرے پہ جھڑیاں بہت زیادہ پڑ رہی تھی، میں وقت سے پہلے برا ہوتا جا رہا تھا، میرے بال بہت گر رہے تھے، میرے ماتھے پہ بہت زیادہ فور ہیڈ لائنز آ رہی تھی، جو لائنز آ رہی تھی، میرے سکن کے اندر جو ہے وہ سکارز بہت زیادہ بننے شروع ہو گئے تھے، میری سکن پہ، میری سکن بہت زیادہ لوز ہو گئی تھی۔ ان چیزوں کو لے کے میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو وزٹ کیا، بہت سے ڈاکٹرز کے پاس گیا، بڑی ECGs کرائی، بڑا کچھ کرایا، لیکن مجھے کسی ڈاکٹر نے کوئی اس کا پرماننٹ سولوشن نہیں بتایا۔ میدے والے کے پاس جاتا تھا وہ میدے کی دوائیاں لکھ دیتا تھا، کسی جنرل فزیشین کے پاس جاتا تھا وہ کوئی تھیراپیز لکھ کے دے دیتا تھا کہ آپ اپنے بازو کی تھیراپی کریں، آپ یہ کریں وہ کریں۔ اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جاتا تھا، وہ کہتا تھا آپ کو فلاں پرابلم ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ یہ اسکن کی میڈیسن کھائیں، آپ یہ بالوں کے لیے میڈیسن کھائیں، آپ یہ بالوں کے لیے تیل لگائیں۔ جب میں کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتا تھا وہ مجھے دوائیاں ایسی لکھ دیتے تھے کہ جنہیں کھا کے میری حالت مزید خراب ہو جاتی تھی۔ میں وقتی طور پہ ٹھیک تو ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا تھا میری طبیعت اور خراب ہو جاتی تھی۔ میں ان سے پوچھتا تھا یہ سب کیا ہے تو وہ کہتے تھے یا میڈیسن کھائیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ لیکن مجھے کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑتا تھا میڈیسن سے، کیونکہ اس مسئلے کا حل میڈیسنز نہیں تھی، اس مسئلے کا حل کچھ اور ہی تھا جو کہ اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس ٹائم میں نے پھر ایک ہی چیز سوچی کہ مجھے اس کنڈیشن سے ہر حال میں نکلنا ہے، لہٰذا میں نے اس کنڈیشن کو چھوڑ دیا
मैंने उस जगह को छोड़ दिया, मैंने उस शख्स को छोड़ दिया जो मुझे पैनिक अटैक्स करवा रहा था, जो मुझे ये सब दे रहा था। मेरे पास उस वक्त इस कंडीशन से राह फरार के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब मैंने इस कंडीशन को छोड़ दिया, जब मैंने इस इंसान को छोड़ दिया, उसके साथ मुंसलिक लोगों को छोड़ दिया, उस पैनिक अटैक से, उस डिप्रेशन से निकलते निकलते मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स लगे उन सारी बैड मेमोरीज को रिमूव करने में। बाद में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरे पैनिक अटैक्स थे, ये मेरा डिप्रेशन था जो मुझे उस कंडीशन में होता था। दोस्तों, बाज दफा आपको पैनिक अटैक से, पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से बाहर आना आपका बहुत जरूरी होता है और उसके अलावा उसका कोई हल नहीं होता। अगर तो आपके केस में है कि आप भी किसी इस तरह की कंडीशन में हैं और आपके पास कोई हल नहीं, तो फौरन उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को छोड़ दें, वरना वो चीज आपकी मजीद हालत खराब कर देगी। लेकिन अगर इस तरह का रिश्ता है कि आप उसे तोड़ नहीं सकते, आप उसे छोड़ नहीं सकते, आप फिर अपने आप पे काम करें, अपने आप को बेटरमेंट की तरफ लाएं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लाएं। इसके लिए दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी पर्सनल कोचिंग की सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को ऐसे तमाम लोगों तक शेयर कीजिएगा जो पैनिक सिचुएशंस में हैं, जिनको रोज पैनिक अटैक्स आ रहे हैं मगर उनको पता नहीं चल रहा कि वो किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है और उनसे ये सब डील नहीं हो रहा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।